السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں امریکہ کے اہم اتحادی کو چین کی جانب سے J-31 اور J-10C آفر کروائے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ ترک کمپنی کے مقامی میزائل سیکر امریکہ اور بھارت سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ایک اہم امریکی اتحادی کو اپنا J-31 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ اور J-10C آفر کیا ہے۔ چین کی جانب سے یہ طیارے مصر کو آفر کیے گئے ہیں، جو اس وقت نہ صرف امریکہ بلکہ فرانس سے بھی نقصان اٹھا چکا ہے۔ امریکہ نے جہاں اسرائیل کے مابر مصر کو F-16 طیاروں کے ساتھ ایڈوانسڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز پرووائڈ نہیں کیے تھے، وہیں اب مصر کی اس درخواست کو بھی امریکہ کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جس میں مصر نے اپنے موجودہ F-16 طیاروں کو بلاک 70 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے کا کہا تھا۔ ادھر فرانس کی بات کریں تو مصر کو پہلے 24 رفال فروخت کر چکا ہے، جبکہ مزید 30 کی ڈیل بھی دونوں ممالک کے درمیان طے پا چکی ہے۔ تاہم فرانس نے نہ صرف گزشتہ بلکہ موجودہ رفال طیاروں کے ساتھ بھی میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل مصر کو فراہم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ایسے میں مصر کے پاس ایڈوانس سمجھے جانے والے 4.5 جنریشن رفال اور 4 جنریشن کے F-16 طیارے تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان طیاروں کو لیتھل بنانے والے ایئر ٹو ایئر میزائلز موجود نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصر روس سے اپنی ویپنز ایکوزیشن کے دروازے پہلے ہی بند کر چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے خدشات ہیں۔ ایسے میں خطے میں مصر اپنی ایئر فورس کو اپ ڈیٹ اور ماڈرنائز کرنے کی غرض سے ایک ایسے فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی کوششوں میں ہے جو اسے خطے میں دیگر ایئر فورسز کے مقابلے میں متعلقہ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کیپیبلٹی پرووائڈ کرے۔ ادھر چین کی جانب سے اطلاعات ہے کہ وہ J-10C کی فروخت کی ڈیل مصر کے ساتھ پہلے ہی سائن کر چکا ہے، تاہم آزاد اور مستند ذرائع سے اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ مصر کی جانب سے اگر چائنیز ساختہ انڈر ڈیولپمنٹ J-31 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ یقینی طور پر مصر کی ایئر فورس کو خطے میں ہائیلی ایڈوانسڈ کیپیبلٹی پرووائڈ کریں گے۔ دوسری جانب J-10C کی ایکوزیشن کی صورت میں بھی مصر کو PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل تک رسائی ممکن ہو سکے گی، جو اس کی ایئر فورس کو کافی حد تک ماڈرنائز کرنے میں مددگار ثابت ہوگے۔ فرینڈز، اگر آپ رفال فائٹر جیٹ، اس کے علاوہ J-10C کی تمام تر صلاحیتوں اور F-16V یا بلاک 70 کہے جانے والے فائٹر ایئر کرافٹ کی تمام تر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان تینوں ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز کے لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائیں گے۔ ترک کمپنی ایسلسان نے ایئر کامبیٹ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے اپنے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے لیے ایکٹیو ریڈار سیکر ڈیولپ کیا ہے۔ ایگریس 100AA کے نام سے اس میزائل سیکر کو ترکی کا پہلا ایکٹیو ریڈار سیکر قرار دیا گیا ہے، جبکہ گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی سیریل پروڈکشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ میزائل گوگدوگ پروجیکٹ کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف گوگدوگان بلکہ بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائل بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ترکی کی یہ دونوں ایئر ٹو ایئر میزائلز F-16 فائٹر جیٹس کے لیے استعمال کی غرض سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیے گئے ہیں، جبکہ ایسلسان نے اب ان میزائلز کے لیے ایکٹیو ریڈار سیکر ہیڈ بھی تیار کر لیا ہے۔ ایسلسان نے مزید کہا ہے کہ گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کو نئے ریڈار سیکر سے اکوپ کرنے کے بعد یہ میزائل جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہو جائیں گے اور ان کو اوزگور پروجیکٹ کے تحت اپ گریڈ کیے جانے والے F-16 طیاروں کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ نئے سیکر ہیڈ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ترکی اور پاکستان کے ممکنہ ایئر ٹو ایئر میزائل پروگرام میں بھی ان ایکٹیو ریڈار سیکرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ UAE کی وزارت دفاع نے ابوظہبی میں فالکن اسٹرائک 3 کے نام سے فوجی مشقوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ UAE کی منسٹری ڈیفنس کا کہنا ہے کہ یہ ایکسرسائز بنیادی طور پر کئی ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی تربیتی پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرنا، مختلف ماحول میں جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور فوجی تصورات اور نظریات کو ترقی دینا ہے۔ UAE کی منسٹری ڈیفنس کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی مشقیں عالمی تعاون کو مضبوط کرتی ہیں اور تمام شریک ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتی ہیں، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ ملتا ہے۔
ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ AN-31FP انجن کی ابتدائی کھیپ انڈین ایئر فورس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ انڈین ایئر فورس کے Su-30 MKI طیاروں کے لیے ان نئے انجن کی تیاری ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جانب سے رشین کمپنی کی جانب سے انڈر لائسنس کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جانب سے Su-30 MKI طیاروں کے لیے ٹوٹل 240 انجن تیار کیے جائیں گے اور اس معاہدے کا ڈیوریشن 8 سال میں مکمل ہوگا۔ حالیہ انڈر لائسنس انجنز کی پروڈکشن کے معاہدے کی مالیت $3.1 ارب بتائی گئی تھی۔ خیال رہے کہ بھارت اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال بڑی تعداد میں Su-30 MKI طیاروں کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے اور اسی منصوبے کے تحت ہی نئے اپ گریڈڈ انجنز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی اسٹیوٹ کلاس سب مرین کے سلسلے کی چھٹی آبدوز کو بھی گزشتہ روز باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ BAE سسٹمز کو اس شپ کو باقاعدہ 3 اکتوبر 2024 کو لانچ کیا گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ان سب مرینز پر ٹیسٹ اور کمیشننگ کا پروسیس شروع ہوگا اور اس کے بعد اس کے سی ٹرائلز باقاعدہ شروع کیے جائیں گے۔ BAE سسٹمز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹیو ٹمز نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک اہم کامیابی ہے جبکہ یہ آبدوزیں برطانیہ کی دفاعی صلاحیت کا اہم حصہ ہوں گی۔ خیال رہے کہ اس نیوکلیر پاورڈ آبدوز جس کو ایگمیبون کا نام دیا گیا ہے، یہ سب مرین 7400 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ اور 97 میٹرز کی لینتھ رکھتی ہے۔ اس سب مرین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جدید ترین نیوکلیر ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور انہیں ایندھن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سب مرین 98 پرسنل کو آکسیجن اور پینے کا پانی خود پیدا کر کے پرووائڈ کر سکتی ہے، جس کے بدولت یہ بغیر سطح پر آئے دنیا کا چکر لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ US پینٹاگن نے F-35 لڑاکا طیاروں کے انجنز کی اپ گریڈ کی غرض سے $1.3 ارب کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ یہ معاہدہ RTX کی ذیلی کمپنی پراٹ اینڈ وٹنی کے ساتھ سائن کیا گیا ہے، جس میں انجن کو کور اپ گریڈ یعنی ECU ماڈرنائزیشن سے گزارا جائے گا۔ اس اپ گریڈ سے F-135 انجن کی طاقت اور کولنگ میں اضافہ ہوگا، جس سے انجن کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے کولنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ECU ضروری قرار دیا گیا تھا، کیونکہ F-135 انجن پر کولنگ کی زیادہ ڈیمانڈ موجود تھی، جبکہ حالیہ ECU اپ گریڈ کے تحت انجن کی لائف کو مینٹین کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید فعال بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ معاہدہ مارچ 2028 تک بلاک 4 تک مکمل ہونے کی توقع ہے اور پراٹ اینڈ وٹنی کے مطابق ECU اپ گریڈ منصوبے پر تیزی سے کام کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔